ہمارا آپ نے دوسرا جو سوال پوچھنا ہے، دوسرا سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ اپنا بجلی کا بل دے سکتے ہو؟ اگر بجلی آتی بھی ہے آپ دے سکتے ہو، اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پلان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان خاندان جو غریب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو ڈیزرونگ ہے، ان کے یہ 300 یونٹ مفت بجلی دلوانی ہے. یہ خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو تیر پہ مور لگانا ہے، پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے اور گھر گھر بجلی پہنچانا ہے. ہمارا جو وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے نوجوانوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو مفت اور معیاری تعلیم دلوانا چاہ رہے ہیں. یہ کام بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہر صوبے میں تعلیمی ادارے کھڑے کیے ہیں، چاہے وہ قائد عوام کا دور ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور ہو یا صدر زرداری کے دور ہو. کشمیر سے لے کے کراچی تک، پنجاب، پختونخوا، بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام پہلے بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کے نوجوانوں کے لیے وعدہ ہے کہ ہم وہ سہولتیں آپ کو دیں گے تاکہ آپ کا وہ تعلیم کا سہولت آپ کو ملے. اس کے بعد جو ہمارا چوتھا وعدہ ہے، یہ بھی ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم ہر شخص کو مفت اور معیاری جو صحت کے علاج ہے وہ دلوانا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ نون لیگ کی طرح یا پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں ہیں. میں نے سندھ کے ہر اضلاع میں، اتنا لمبا عرصہ سے میں سیاست میں نہیں ہوں، یہ جو کارکردگی کی بات کرتے ہیں، میں نے تقریباً سندھ کا ہر اضلاع میں مفت ہاسپٹل کھڑا کر کے وہ کام کر رہے ہیں. چاہے وہ دل کا علاج کا، چاہے وہ کڈنی کا، چاہے وہ جو مہنگے ترین علاج ہوتے ہیں وہ ہم نے مفت سندھ میں صوبائی حکومت کے ساتھ وہ کام کر دیا ہے. اب ہمارا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے، پنجاب کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کے ہر اضلاع میں آپ کے لیے مفت معیاری علاج اس ہاسپٹل سے ہم دلوائیں گے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں، کیا انہوں نے یہاں رائے ونڈ میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، کراچی میں ہم نے NICVD بنا دیا ہے. مگر اگر کراچی کی NICVD استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کریں. اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، ہم آپ کے لیے یہاں رائے ونڈ میں مفت علاج. اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 8 پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. یہ ہم نے کام کر کے دکھائے ہیں. آپ نے یہ سمجھانا ہے، گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ جو آپ اپنے بزرگوں کے علاج کی فیس نہیں دے سکتے، جب پی پی کی حکومت ہوگی تو آپ کے لیے مفت علاج ہوگا. اس کے بعد جو ہمارا 5واں وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دیا. جب سندھ میں سیلاب ہوا تھا تو اس دوران میں جہاں جاتا تھا وہاں کے غریب ترین عورتیں مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں گھر بنا کے دو. خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا اس ملک کے ساتھ. وزیر اعظم رہا 4 سال، ایک بھی اس نے گھر نہیں بنائے. میں نے وعدہ کیا
کہ میں ان کا گھر بناؤں گا۔ سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں ان سیلاب متاثرین کے لیے، پکا گھر ان کے لیے، اور جو مالکانہ حقوق ہے ان لوگوں کو ہم نے، ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم نے مالکانہ حقوق دیا ہے۔ تو اگر میں سندھ میں نے 20 لاکھ گھر بنانا شروع کر دیا ان غریب خاندانوں کے لیے جو سیلاب سے متاثر تھے، اب میرے پاکستان کے عوام، پاکستان کی غریب عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا۔ یہ 30 لاکھ گھر کے ساتھ ساتھ آپ میرے پیغام پنجاب کے ہر کچی آبادی میں پہنچائے، ہر کچی آبادی میں پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو ہم ریگولرائز کریں گے اور آپ کو بھی مالکانہ حقوق دیں گے۔ اس ملک میں، اس ملک کے غریب عوام کے پاس وہ سکون ہونا چاہیے کہ ان کا گھر کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ تو میں نہ صرف 30 لاکھ گھر بناؤں گا، نہ صرف ان 30 لاکھ گھروں میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، میں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں کچی آبادی ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو بھی مالکانہ حقوق۔ ہمارا جو 6 پوائنٹ ہے، صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کروایا تھا، لیکن چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو، چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی۔ تو میرا وعدہ ہے، آپ نے اس وعدہ کو گھر گھر پہنچانا ہے کہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ جو ان کے وسیلہ حق، وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، تمام غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے منصوبے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے انشاءاللہ تعالی چلیں گے۔ اگر ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، تاکہ تمام مزدور، چاہے وہ کسی انڈسٹری میں کام کرے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، کسی کے دکان پہ کام کرے، ان کو مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم تمام فیسلٹیز دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اس ملک کے محنت کشوں کے ساتھ، اس ملک کے محنت کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے کسانوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا، آپ کا ٹیکس کا پیسہ، ارب روپے جو ہوتا ہے وہ انڈسٹریز کو دینے کے بجائے، وہ بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے زمیندار کو دینے کے بجائے، ہم انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو اپنے چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر مزدور کارڈ، بے نظیر کسان کارڈ، اور ایک چیز رہ گیا ہے، جو ہمارا نوجوان بھائی بہنیں ہیں جو محنت کرتے ہیں، جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کیا ہے، 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے تھکے کھا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں، مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، ہر جگہ سے دھکے کھاتے ہیں، پورا زندگی بتایا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے، ڈگری ہاتھ میں ہوگا تو روزگار ملے گا اور آپ کا ترقی، مگر یہ موقع نہیں ہوتے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے